اردو کی نعتیہ شاعری کا تاریخوار مطالعہ میں نے 7ویں صدی ہجری سے شروع کیا اور اب ان شعراء کے رشحات قلم دیکھ رہا ہوں جو 13ویں صدی کے وسط میں پیدا ہوئے اور 14ویں صدی میں بھی کئی سال زندہ رہے۔ کئی شعراء کا ذکر کر چکا ہوں۔ آج حضرت صفی لکھنوی، علامہ سلیمان ندوی، حضرت وحشت کلکتوی اور جناب مناظر احسن گیلانی کے بارے میں عرض کروں گا۔ حضرت صفی لکھنوی کا نام علی نقی تھا۔ 1862 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ فارسی اور عربی کی تعلیم مولوی نجم الدین کاکوروی اور شیخ حافظ علی سے حاصل کی۔ انگریزی تعلیم مختلف کالجوں سے اور علوم معقول و منقول کا استفادہ مولوی احمد علی اور سید محمد حسین صاحب سے کیا۔ تمام عمر محکمہ دیوانی میں ملازمت کی۔ 1923 میں ریٹائر ہو گئے۔ حضرت صفی نہایت سادہ زبان استعمال کرتے تھے۔ تغزل ان کے کلام کا جوہر ہے۔ ڈاکٹر اعجاز حسین لکھتے ہیں، ان کی غزلوں کا امتیازی رنگ یہ بھی ہے کہ مغربی دل پسند مذاق کو اردو میں اس خوبی کے ساتھ سموتے ہیں کہ نہ صرف ندرت پیدا ہو جاتی ہے بلکہ خیالات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اپنی غزلوں میں زندگی کے گوناگون مسائل اس طرح نظم کرتے ہیں کہ غزل بوجھل نہیں ہونے پاتی۔ صفی نظمیں بھی لکھتے ہیں۔ انہوں نے اکثر نظمیں مختلف شہروں پر لکھی ہیں۔ ان کی نظموں کا مجموعہ لخت جگر کے نام سے اور غزلوں کا مجموعہ صحیفۃ الغزل کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ حضرت صفی کا انتقال 1950 عیسوی میں ہوا۔ حضرت صفی لکھنوی کا نذران عقیدت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سماعت فرمائیے۔ سوئے علی گاہ نظر سوئے محمد ہے روئے علی آئینہ روئے محمد گہ سوئے علی گاہ نظر سوئے محمد کرتی ہے فلک پر ماہ کامل کو دوبارہ کرتی ہے فلک پر ماہ کامل کو دوبارہ اعجاز نما نرگس جادوئے محمد اعجاز نما نرگس جادوئے محمد گہ سوئے علی گاہ نظر سوئے محمد ہے منزل قاسین ایک ادنا سا نمونہ ہے منزل قاسین ایک ادنا سا نمونہ دیکھو شرف گوشائے ابروئے محمد دیکھو شرف گوشائے ابروئے محمد گہ سوئے علی گاہ نظر سوئے محمد سائے سے کیا جب قدے دل جون کنارا سائے سے کیا جب قدے دل جون کنارا بل کھا کے بنا حلقائے گے
محمد گہ سوئے علی گاہ نظر سوئے محمد مرحب کو پچھاڑا درے خیبر کو اکھاڑا مرحب کو پچھاڑا درے خیبر کو اکھاڑا اے صلی علی قوت بازوئے محمد اے صلی علی قوت بازوئے محمد گہ سوئے علی گاہ نظر سوئے محمد